الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق نبيه الكريم. اللهم صل على النبي محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء وبارك على النبي محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وارحم على النبي محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء وسلم على النبي محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. بزرگان محترم، برادران عزیز، معزز مسلمانان گرامی، میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، جتنے جہاں تک بھی آواز سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ فساد کے زمانہ میں دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور معاشرے کے اندر دین پر چلنا کس قدر مشکل ہے، دین کی بات کی اہمیت، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ دین بڑا اہم ہے، اور یہ دین اسلام جو اللہ کو محبوب ترین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمارے عقائد، ہم جن چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ ولیکن البر من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، یہ ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے۔ اور جتنی بھی ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، یہ جتنے بھی دین کے اہم ستون اور شعبہ جات ہیں، ان سب کو ہم تک پہنچایا ہے جن مبارک ہستیوں نے، ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو موجودہ نسل کے سامنے روشناس کرانا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان کو، ان کے فضائل کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ تو صحابہ کرام کی زندگی جب اس نسل کے سامنے ہوگی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی اہم ہستیاں ہیں جن کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس کو ایمانیات کے انداز سے سمجھیے کہ جب فرشتے پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، کیونکہ فرشتہ بطور قاصد کے، بطور پیامبر کے، اللہ اور نبی کے درمیان واسطے کا کام دیتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو، ہر ادا کو محفوظ کیا، اپنے سینے میں عملی زندگی میں ڈھالا، اور اس قرآن اور حدیث اور سنت، آثار، ان کو ہمارے تک اسی طرح پہنچا دیا جیسے سنا تھا۔
تو صحابہ کرام کی اہمیت اس سے واضح ہو جائے گی کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے لیے برج اور پل کا کام دیتے. تو اس لیے ہمیشہ باطل نے اور دشمن نے یہی کوشش کی کہ اس برج کو منہدم کرنے کی کوشش کی جائے، اسی کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جائے، تاکہ جب ان کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا جو یہ زینہ اور معراج اور سیڑھی ہے اس تک پہنچنے کا رستہ ہی ختم ہو جائے گا. تو آج الحمدللہ سنت سرکل کی جانب سے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب. آپ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت کے منصب پر آپ براجمان ہوئے، یار غار مزار اور خسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کی اس نشست کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق کی امتیازی خصوصیات، افضلیت اور منقبت کو کے گوشوں پر میں اپنی معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ابتدا سے دیکھتے ہیں کہ آپ کا نسب اور کنیت، آپ کا نام عبداللہ تھا اور نسب نامے میں 8ویں پشت میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مرہ بن کعب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جا کے سلسلہ نسب مل جاتا ہے، اور کنیت آپ کی ابو بکر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے القابات سے دنیا میں نوازا تھا، جس میں بہت مشہور جن میں سے عتیق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ انت عتیق اللہ من النار، آپ کہ تم جہنم سے اللہ کے عتیق ہو، آزاد کرتا ہو. اس کے بعد سے آپ کا یہ لقب پڑ گیا تھا. اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، تم اللہ کے عتیق ہو، یعنی اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کرتا ہو. اور پھر ایک لقب جو صداقت ہے، صدیق ہے، جو کہ آپ کا امتیازی وصف ہے، کیونکہ آپ سچائی کا پیکر تھے، سراپا سچائی تھے. یہ لقب بھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا. بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ٹھہر جا، اس وقت تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا صدیق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اکثر مواقع پہ جناب صدیق اکبر نے تصدیق فرمائی، آپ کی تائید فرمائی، جس کی وجہ سے آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا گیا. دوسری حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب معراج کا سفر پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو جب لوگوں کو یہ واقعہ بیان کیا تو کچھ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے، جو مسلمانوں کو ورغلانا چاہتے تھے، وہ لوگ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے ساتھی نے کیا کہا، آپ کو معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ راتوں رات میں بیت المقدس بھی چلا گیا اور وہاں سے آگے واپس بھی آ گیا رات کو. تو جب حضرت بکر صدیق نے سنا تو فرمایا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ان پر صبح اور شام آسمان سے اللہ کی خبروں کا نزول ہوتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کو صدیق کا لقب عطا کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق نام ہونے پر امت کا اجماع ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں سبقت کی ہے اور ہمیشہ صدق اور سچائی کو لازم پکڑا ہے، کبھی بھی اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں فرمائی. اسی طرح ایک دوسرا لقب جو صاحب اور ساتھی کے میں آتا ہے، یہ لقب آپ کو اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت جو میں نے تلاوت کی، اذ یقول لصاحبہ میں فرمایا کہ جب غار میں
غار کے واقعے کو اللہ نے اس میں اشارہ فرما دیا کہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کی پر بھی علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ساتھی سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ چنانچہ حضرت انس سے روایت ہے کہ بخاری شریف میں یہ روایت مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غار میں پناہ گزین تھے تو کافروں نے آپ کے قدموں یعنی کافروں نے جب گھیرا کر لیا، احاطہ کر لیا غار کا، اب کافر اگر اپنے پاؤں میں دیکھتے نا تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھ سکتے تھے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سورۃ توبہ کی آیت میں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر کی منقبت اور فضیلت میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں۔ اسی طرح ایک لقب اور جو آپ کو ملا وہ تھا نرم دل، جو آپ کے دل میں اللہ کا خوف، خشیت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کی ولادت کو اگر دیکھا جائے تو عام الفیل یعنی ہاتھی والا واقعہ اس کے 2 سال اور 6 ماہ بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور اگر آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق اسلام لانے کے بعد ہی مقام صدیقیت اور اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہوئے، بلکہ اسلام سے پہلے ہی جاہلیت کے زمانے میں آپ جاہلی زمانے کے اندر بھی آپ کا اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ چنانچہ قریش کے خاندانوں میں سے 10 افراد تھے جو شرافت، منزلت اور امتیازی شان رکھتے تھے۔ جیسے بنو ہاشم میں حضرت عباس بن عبد المطلب تھے، اسی طرح بنو عبدالدار میں عثمان بن طلحہ تھے، ان کے ذمہ کعبہ کی کلید برداری یعنی چابی کی ذمہ داری تھی۔ بنو تمیم میں سیدنا ابوبکر صدیق جو مالی تاوان کی حفاظت کا شعبہ ان کے پاس تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی ضمانت کو قریش تسلیم کرتے تھے، کسی اور کی ضمانت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ کے جاہلیت میں مرتبے اور مقام کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم انساب، نسب، شجرہ اس میں بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ قریش کے اندر آپ ماہر استاد مانے جاتے تھے، لیکن ایک خاص خوبی یہ تھی کہ آپ علم انساب میں، نسب بیان کرنے میں کسی پر عیب نہیں لگاتے تھے۔ آپ سے نے بھی فرمایا کہ ابو بکر قریش میں سب سے زیادہ نسب کا علم رکھتے ہیں۔ اور آپ کی تجارت کی اگر بات کی جائے تو تجارت آپ کی شام سے بصرہ تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مہمان نوازی کرنا، غریبوں کے، ناداروں کے کام آنا، یہ آپ کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جس قوم قریش میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، اس قوم کے دل میں آپ کی محبت بھر چکی تھی۔ سب لوگ آپ کے اخلاق کا اعتراف کرتے تھے۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی آپ عفت اور پاک دامنی میں آگے تھے۔ یہی وجہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت بکر صدیق نے جاہلیت میں ہی اپنے آپ پر شراب کو حرام کر لیا تھا۔ فرماتے کہ نہ جاہلیت میں نے کبھی شراب پی ہے، نہ ہی میں نے اسلام میں کبھی شراب پی۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا کہ میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ان کے والد ابو قحافہ بت خانے میں لے گئے اور کہا کہ یہ آپ کے معبود ہیں۔ تو جب وہ چلے گئے،
حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے سوال کیا کہ مجھے کھانا چاہیے، لباس چاہیے، لیکن وہ لوگ وہ بت لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے کوئی جواب جب نہ دیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو ایک پتھر اٹھا کر مارا اور وہ نیچے آ کے گر کے منہدم ہو گئے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو جاہلیت کے ہی زمانے میں ہی عقل فطرت اور سلیمہ اعلیٰ اخلاق اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ یعنی اس سے ایک اہم نقطہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جس شخص کا زمانے جاہلیت ان کے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہو، اعلیٰ اخلاق اور کردار کی بلندی پائی جاتی ہو، تو یقیناً اسلام لانے کے بعد اور پھر دعوت حق میں شامل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہونے پر کوئی تعجب اور حیران کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ زمانے جاہلیت میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے جو اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ فرمایا، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق عقل فطرت سلیمہ کے کتنے بڑے مقام پر فائز تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھا وہ حالت اسلام میں بھی بہتر ہے۔ تو قریش کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں بھی آپ کے اخلاق کو تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے گواہی دی آپ کے اچھے اخلاق کی۔ کوئی شخص بھی قریش میں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے کبھی آپ پر عیب لگایا ہو یا الزام تراشی کی ہو۔ اسلام لانے کے بعد جس طرح سے دیگر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ستایا گیا، ظلم کیا گیا، سیدنا ابوبکر صدیق کی ابتدائے اسلام میں بھی اسی طرح کے حالات پیش آئے اور چنانچہ آپ کو حق کی تلاش تھی۔ آپ اپنے متعلق خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر صحن میں، تو زید بن عمر بن نفیل موجود تھے۔ امیہ ابن ابی سلط وہاں پر آئے اور انہوں نے پوچھا زید صبح کیسے کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اچھی کی، خیر کو پایا۔ زید نے جواب دیا کہ قیامت کے دن ابراہیمی دین کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، دین ہیں، ہلاکت کا سبب ہوں گے، اور جو نبی آنے والے ہیں وہ ہم میں سے ہیں یا تم میں سے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نبی کے آنے کے متعلق سنا نہیں تھا۔ تو میں اس کھوج میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا جو کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا ہوشیار ہو جاؤ، جس نبی کا انتظار ہو رہا ہے وہ عرب کے بہترین نسب میں سے ہوگا اور سب سے اعلیٰ نسب والے ہم قریش ہیں، عرب ہیں۔ آپ نے پوچھا نبی کیا کہیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق حکم دیں گے، نہ ظلم کریں گے اور نہ ظلم کی دعوت دیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے بلا چون چراں کے فوراً اسلام قبول کر لی۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام میں گئے تو بحیرہ راہب کو اپنا خواب بیان کیا۔ بحیرہ راہب نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا مکہ سے۔ اس نے پوچھا آپ کا خاندان کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا قریش۔ پوچھا مشغلہ کیا ہے؟ کہا تجارت۔ بحیرہ نے کہا کہ آپ کا خواب سچا ہے، آپ کی قوم میں ایک نبی مبعوث ہوگا، آپ زندگی میں اس کے وزیر ہوں گے اور اس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس بات کو چھپائے رکھا، اور آپ کے اسلام لانے کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت اور مدد حاصل ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دعوت حق کا پہلا انتخاب، پہلا چناؤ حضرت بکر صدیق کو چنا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کیا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بغیر کسی دلیل اور حجت اور تاخیر کے اسلام کو قبول کر لی۔ بخاری شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تو لوگوں نے پہلے مجھے جھٹلایا، اور ابو بکر نے تصدیق کی اور اپنے جان اور مال کے ساتھ میرا ساتھ دیا۔ تم میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑے رکھو، اور تم میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑے رکھو۔ تو سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ اس لیے حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت اسما بنت ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں آپ ہی کو شمار کیا ہے۔ اور پھر جب آپ اسلام لے آئے تو اسلام کی دعوت دینا کا آغاز کر دی، اور پھر آپ کی اس دعوت کا نتیجہ کیسے نکلا کہ جن مقدس ہستیوں کو دائرہ اسلام میں آپ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ کون تھے؟ ان میں حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جب اسلام لے آئے تو پھر جو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اس مکی دور میں، جس کا ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کہ کبھی آپ کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں تو مٹی ڈالی گئی، جوتوں سے پٹائی کی گئی، اس قدر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا کہ ایک بار تو موت اور حیات کی کشمکش میں آپ کو کپڑے میں لپیٹ دیا، اور آپ کے جب قبیلے کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جس شخص نے آپ پہ ظلم کیا ہے اس کے عتبہ بن ربیعہ کو ہم قتل کر دیں گے۔ لیکن جب قربان جائیے جب ہوش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ماں نے کہا کھا لو بیٹا، کچھ کھا پی لو۔ فرمایا کہ نہیں نہیں، ماں جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاؤں میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اور بڑے سہارے سے جب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رقت طاری ہو گئی، چمٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دی۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر اسلام کی دعوت دیتے تھے مکی زندگی میں، اور لوگ آپ پہ کبھی اوجڑی ڈال رہے ہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتے نظر آتے، اور عقبہ بن ابی معیط کو ہٹایا اور کہا اور آیت تلاوت کی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم اس آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر صرف یہی نہیں، اپنے مال سے ان مظلوم اور نادار اور مسلمانوں پر خرچ کر کے ان کو آزاد بھی فرمایا، کہ جب اسلام کے آغاز میں ان کا تشدد بڑھ گیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کو جانوروں کی طرح، مویشیوں کی طرح خرید کر بیچا جاتا تھا، امیہ بن خلف ان پر ظلم کرتا تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کو لے کر آزاد کر دی۔ اسلام نے سب سے پہلی جو ہجرت ہے، جو ہجرت حبشہ کہلاتی ہے، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا۔ تو جب رستے میں ایک جگہ پر پہنچے، اس قبیلے کا جو سردار تھا ابن الدغنا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، ایسے انسان کو تو یہاں سے جانا ہی نہیں چاہیے۔ ان سے کہا، آپ سے کہا کہ آپ کی میں پناہ لیتا ہوں، قریش سے بات کرتا ہوں، واپس چلے جائیے، اس طرح آپ کو پناہ دی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے تلاوت کرتے، نماز پڑھتے
تو وہاں کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ ان کو ڈر ہوا کہ کہیں اسلام ہی نہ قبول کر. تو اگر مکی زندگی کا نچوڑ دیکھا جائے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ کرام سے زیادہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور رفاقت نصیب ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو وہاں سے علم و معرفت حاصل ہوئی، دین کے مفہوم کو سمجھا، دعوت حق کے مزاج کو سمجھا کہ اسلام کی دعوت کیسے دینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ نے استفادہ حاصل کیا، خدائی طریقہ منہج آپ کے اندر رچ بس گیا. آپ نے اللہ کو، کائنات اور دنیا کی حقیقت کو سمجھا، تقدیر کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی اس طرح اللہ نے تربیت فرمائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پھر عبادات، ذکر، تلاوت، لمبی لمبی نمازیں آپ کو اتنی پسندیدہ ہو گئی اور آپ کے اخلاق بھی بلند ہو گئے. اور پھر جب ہجرت مدینہ کی بات کی جائے تو وہاں پر اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ خالی رہ جائے. جب ہجرت کا وقت آ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اجازت چاہتا ہوں ہجرت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعل، ابو بکر جلدی نہ کیجئے، شاید اللہ آپ کو میری صحبت میں ہجرت نصیب کرتے. اس فرمان کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تمنا رہی کہ میں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کروں گا. چنانچہ سے عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں یا تو صبح کے وقت آتے تھے یا شام کو آتے تھے، لیکن ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آ گئے اور فرمایا کہ ہجرت کا وقت اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ حضرت صدیق رونے لگ گئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو 2 اونٹنیاں اسی دن کے لیے پال رکھی تھی. اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ان دونوں کے لیے سامان سفر اور توشہ تیار کر کے دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غار ثور میں تشریف لے گئے. اور اس دوران آپ کا جو غلام تھا وہ بکریاں چراتا ہوا غار کے دہانے پر آتا، تازہ دودھ فراہم کرتا. اور حضرت ابوبکر صدیق کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ روزانہ غار میں رات کو پہنچتے اور دن بھر کی خبریں پہنچا دیتے. اور جب پھر غار کو گھیر لیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو اطمینان دلایا جس کو قرآن نے بیان کر دی. اور حضرت ابوبکر صدیق کے خصائل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو. تو اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے ہی مہربان اور چاہنے والے ہیں. آپ کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے ہر وقت فکر مند رہنے والے ہیں. اس لیے تو ان کو غم تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ ابو بکر غم نہ کرو، کیونکہ انسان جب اپنے محبوب پر غم خوف کھاتا ہے تو غمگین ہوتا ہے. ان کو ڈر تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قتل نہ کرتے. اسی فکر میں تھے. یہی وجہ ہے کہ سفر ہجرت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے کہ دشمن کہیں حملہ آور نہ ہو جائے. اور پھر جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلامی سلطنت کو قائم کیا گیا، اس کے مضبوط کرنے میں لگ گئے. مواخات مدینہ کیا گیا، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، یہودیوں کے ساتھ معاہدے اور فوجی لشکروں کا آنا جانا، اور معاشرے کے اندر اقتصادی تعلیم اور تربیت کا جو اہتمام کیا گیا. ان تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سچے اور کھرے وزیر کے ساتھ آپ پیش رہے اور اپنے مشوروں سے، اپنے مال جان سے بڑھ چڑھ کر تعاون کیا، کبھی بخل سے کام نہیں لیا.
اور مدینہ میں تشریف لانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے وہاں پر کیسے اپنی زندگی گزاری اور وہاں پر آپ کو کن فضائل کا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے۔ وہاں یہود کا ایک بڑا عالم تھا فخاس نامی، تو لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ آپ نے اس سے کہا اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے، اللہ کی قسم تو جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حق لے کر آئے ہیں، اور تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہو۔ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ ابو بکر، الیاذ باللہ، ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ہمارا محتاج۔ آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اس کے چہرے پہ دے مارا، فرمایا کہ اگر تم میرا اور تمہارا معاہدہ نہ ہوتا میں تمہیں تیرا سر قلم کر دیتا۔ تو یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے جب یہ پوچھا تو آپ نے ساری بات بیان کر دی کہ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ فقیر ہیں اور یہ مالدار ہیں، لیکن یہودی نے اسی وقت سراسر انکار کر دیا۔ تو اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کی سچائی کے لیے اور اس یہودی کی تردید کے لیے قرآن سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل کر دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ نے بات سن لی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کی فضائل کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اہم راز ہوتے تھے، جتنی باتیں تھیں، ان کی حفاظت کیا کرتے۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، تو انہوں نے ان کے لیے پیام نکاح کے لیے حضرت عثمان سے عرض کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اور پھر جب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا تو ایک مرتبہ حضرت عمر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہوں، لیکن مجھے یہ علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے، میں ان کے راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ تو آپ کے فضائل، مناقب کا اندازہ سورہ جمعہ کی آیت سے بھی ہوتا ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو مدینہ میں تجارتی قافلہ آ گیا، لوگ خرید و فروخت کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں صرف 12 لوگ باقی رہ گئے۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب یہ سودا بکتا ہوا دیکھیں یا تماشا تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل تجارت سے بہتر ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان 12 لوگوں میں حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی تکبر کی وجہ سے کپڑے کو لٹکائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا ازار ایک طرف لٹک جاتا ہے، میں اس کو بڑی سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا تکبر کی وجہ سے ہرگز نہیں کرتے ہو۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل اور مناقب جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن بعض کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ جن پر توجہ ڈالنا ہم مسلمانوں کو بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ واقعہ افک جب پیش آیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر ان منافقین نے تہمت لگائی۔ تو مستہ نامی جو شخص تھا جس پر
جس کی حضرت ابوبکر صدیق کفالت فرماتے تھے، اس کے اخراجات کو برداشت کرتے تھے۔ تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کے اخراجات برداشت نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں نازل فرما دی اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ بزرگی والے ہیں، کشادگی والے ہیں، انہیں اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کے متعلق فی سبیل اللہ خرچ نہ کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ تو یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے لیے واضح طور پہ نازل ہوئی۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ آپ کے فضائل و مناقب کس قدر بلند درجے کے حامل۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنی تو فرمایا کیوں نہیں، واللہ میں بھی یقیناً چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے، یہ آپ کی عادت بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام کی جماعت سے آج کون روزہ سے ہے؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کس نے جنازہ میں شرکت کی؟ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے۔ پھر آپ نے دریافت کیا کہ کسی نے آج کیا مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ تمام باتیں پائی جائیں وہ جنت میں ضرور داخل۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی کے جتنے بھی گوشے اٹھائے جائیں گے ان میں ہر طرف ان کی یہ شان امتیازی نظر آتی چلی جائے گی، اور کتب احادیث اس سے بھری ہوئی۔ زندگی کے اندر ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرما دی تھی کہ حدیث کے اندر آتے ہیں، عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، دربانی کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور اجازت چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنویں کی جگہ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ دوسری حدیث میں آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کے جوڑے خرچ کیے اس کو جنت کے دروازے سے ہر دروازے سے پکارا جائے گا جو نمازیوں میں سے ہوگا، اس کو باب الریان سے، جو زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والا ہوگا اس کو باب صدقہ سے۔ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا پھر کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو تمام سے پکارا جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کی وجہ سے جو اللہ نے علم و فضل عطا فرمایا تھا، آپ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اللہ کا خوف رکھنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی علم و فضل میں برتری بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مشورہ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کرتے تھے اور انہی کی رائے پر عمل کیا جاتا تھا۔ اس کا اندازہ اس چیز سے بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جو سب سے پہلے حج ادا کیا گیا اس کا امیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو مقرر فرمایا تھا، چونکہ مناسک حج بہت اہم عبادت ہے، اور اگر آپ میں یہ علم اور صلاحیت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امیر نہ چنتے۔ اور اگر احادیث اور علوم فقہ اور مسائل کی طرف دیکھا جائے تو حضرت انس نے جو کتاب الصدقہ لکھی ہے جس میں زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے ہی تمام کو نقل کر کے بیان کیا ہے، جو کہ سب سے صحیح ترین روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو سنن ناسخہ پر اتنا عبور حاصل تھا کہ آپ اس کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اور آپ کی افضلیت میں سے یہ بات بھی اہم توجہ طلب یہ ہے
کہ شریعت کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں آپ سے کوئی غلطی یا بھول ہوئی ہو، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے فتویٰ دیا کرتے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا علمی مقام دوسروں پر واضح طور پر زیادہ تھا، اور صحابہ کرام نے بھی اس کو تسلیم کیا اور دل سے مانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نہیں آ کے وضاحت فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں پہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ اور وہ ایسا موقع تھا کہ جس پر صحابہ کرام کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی وہ بھی آپے سے باہر ہو گئے۔ حضرت علی اور فاطمہ اپنے گھروں میں روپوش ہو گئے۔ ایسے نازک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق ہی تھے کہ جنہوں نے آ کر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ گھوڑے پر تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، اور پھر وہاں پر حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا اور سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی بات کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس نازک موقع پر خلافت کا جو اہم منصب تھا اس کو کس کو سپرد کرنا چاہیے؟ مہاجرین اور انصار نے اپنے اپنے خطبات پیش کی، اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے اپنی گفتگو شروع فرمائی کہ یہ منصب کے جو لائق ہے وہ قریش زیادہ لائق ہیں اس کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عمر اور عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا اور مسلمانوں سے کہا کہ ان سے بیعت کر لو۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب یہ بات کر چکے تو حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور فرمایا کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف یہ بات ناپسند آئی ہے، واللہ میری گردن ماری جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں ایسے لوگوں پر امیر بنایا جاؤں جس میں ابو بکر جیسے لوگ۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر آپ آگے آئیں اور مہاجرین اور انصار ان سے بیعت کریں۔ اور اگر خلافت صدیقی کے متعلق قرآن کی طرف رجوع کیا جائے تو قرآن میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس آیت کی تفسیر میں امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر کی امامت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدیقین کے قائد پیشوا امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سورہ نور کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں خلافت عطا فرمائیں گے، تو مفسرین نے اس کے مصداق خلفائے ثلاثہ کو قرار دیا ہے۔ اور احادیث سے بھی بہت سی احادیث متواترہ سے مشہور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس چیز کا اشارہ دے دیا تھا۔ جیسے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک خاتون نے آ کے سوال کیا کہ اگر کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوبارہ آ جانا اس بات کو پوچھنے، تو وہ کہنے لگی کہ اگر آپ نہ ہوں اور اگر آپ کی وفات ہو جائے تو فرمایا پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے جانا۔ اور ترمذی شریف کے اندر آتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ڈول کے ذریعے حوض سے پانی نکال رہا ہوں، تو حضرت ابوبکر آ گئے، میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا تاکہ آرام سے وہ اس کے پانی نکال لیں، تو ان کے ہاتھ میں ضعف تھا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر عمر ابن خطاب آئے
ان سے زیادہ ڈول کو مضبوطی سے تھامنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبیوں کے خواب، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اور ذوف سے مدت خلافت کے حضرت ابوبکر کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو احادیث میں بھی واضح طور پہ فرما دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتے عائشہ فرماتی ہیں کہ تم میرے پاس ابوبکر اپنے بھائی کو لے آؤ اور ایک کتاب میں لکھ دوں، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ تمنا کرنے والا تمنا کرے، کیونکہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، یعنی لوگ یہ تمنا کرنے لگ جائیں، حالانکہ اہل ایمان صرف اور صرف ابوبکر کو ہی چاہتے۔ ایک اہم مسئلہ جس پر ہمارے بہت سے مسلمان ناواقفیت کی بنا پر اس مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ فدق کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ اور حضرت عباس، یہ روایت حضرت عائشہ سے نقل کی گئی کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت فدق کی زمین اور خیبر کا حصہ طلب کرنے لگے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور بخاری شریف کی دوسری روایت میں حضرت عائشہ سے ازواج مطہرات نے حضرت عثمان کے ذریعے اس حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں بھیجا کہ ہم میراث چاہتی ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ؟ اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری میراث کا کوئی ایک بھی دینار تقسیم نہ ہوگا، جو کچھ میں نے اپنی بیویوں کو نفقہ اور عامل کے خرچ کے سوا چھوڑا ہے وہ سب کا سب صدقہ۔ تو ان ارشادات کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں عمل کیا اور وراثت کو اسی کے مطابق تقسیم فرمایا۔ اور اسی حدیث کی وجہ سے حضرت فاطمہ نے بھی استدلال کیا اور انہوں نے سیدنا ابو بکر سے کسی قسم کی بحث و مباحثہ نہیں کی، کیونکہ جب ان کو علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح طور پر موجود ہے وراثت کے متعلق، تو وہ اپنے مطالبے سے باز آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا حدیث سن کر مطالبہ نہ کرنا اجماع کو تسلیم کرنے کی دلیل ہے، کیونکہ جب حضرت سیدنا علی المرتضی خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے بھی حضرت ابو بکر عمر کے اسی فیصلے اور عمل کو برقرار رکھا ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا۔ تو آج مسلمان جو ہے وہ سادہ لوگ مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور تاریخی حیثیت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں تاریخی طور سے یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں مدینہ کے مال فے اور فدق کے جتنے بھی مال تھے ان میں سے اہل بیت کا حق برابر طور پہ ادا کیا، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر موجود تھے۔ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر آئیے جنازے کے لیے۔ حضرت ابوبکر فرمانے لگے نہیں، ابو الحسن تو موجود ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، جنازہ آپ ہی پڑھائیں گے۔ تو یہاں پر جتنے بھی معروضات اور فضائل پیش کیے گئے، اب اختتامی مراحل کی طرف بڑھتے ہیں، اور
سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل سے ہمیں کیا کیا نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، اور موجودہ زمانے پہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نصیحتوں سے اور درس سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق، سچائی اور صداقت سب سے بڑی نمایاں صفت تھی۔ آج ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھنا ہوگا کہ آج ہمیں سچ کو اپنانا ہوگا، جھوٹ سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ ہم سچ بولیں اور اس کی ابتدا ہم بچوں سے کریں، بچوں کے ساتھ بھی سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتون بچے سے کہنے لگی آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میرے پاس کھجور ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہوتا تمہارے اعمال نامے میں جھوٹ لکھا جاتا، ایک گناہ لکھا جاتا۔ تو اسی طرح معاشرے کے اندر آج آپ دیکھ لیں کہ جھوٹ کس قدر عام ہو چکا ہے۔ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانا، انسان اپنے گیٹ اپ سے جھوٹ بولے، یہ جتنی بھی جھوٹ کی صورتیں معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں ہمیں اس سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کی خاص خوبی کیا تھی کہ کبھی کسی کی عیب اور خامی کو نہیں نکالتے تھے۔ ہمیں لوگوں کے عیب اور خامیوں پہ نظر کرنے کی بجائے اپنے ہی عیبوں میں نظر کرنی چاہیے، اور زندگی کے اندر انسان اپنی مال جان جیسے آپ نے اللہ کے راہ میں قربان کر دی ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے انسان اپنے جان مال کو لگائے، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جائے، اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نیکی کا حکم کرنا، اور دین کے راستے میں جتنی بھی تکالیف آنے والی ہیں ان کو انسان خندہ پیشانی سے برداشت کرے، اور پھر اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ ہر انسان اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ اور پھر جیسے سیدنا ابوبکر صدیق کو دین کے مٹنے کا ڈر، غم تھا، فکر تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کا قلع قمع کی۔ تو جتنے بھی معروضات پیش کی گئی، دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ سب کا سننا بیٹھنا قبول فرما، اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ ان کی تعلیمات، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس فتنہ فساد کے زمانے میں یا اللہ جتنے بھی لوگ اس دین کی شمع کو زندہ کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کو کامیاب و کامران فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، سب کے گھروں میں راحت، عافیت، سکون والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے رضا والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع والے عافیت اور سکون والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اہل اسلام کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام کے گھروں میں راحت خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ برائیوں سے، یا اللہ تمام شرور سے، گناہوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کو، یا اللہ دین کو عام فرما۔ یا اللہ کفر کو مغلوب فرما، اسلام کو غالب فرما، تمام مدارس مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، سب کے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں نیک اولاد نصیب فرما، جو اولاد والے ہیں اولاد کو یا اللہ والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جو بیٹیاں رشتوں کے، والدین جو رشتوں کی تلاش میں ہیں، یا اللہ نیک صالح جوڑ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس خیر کے سلسلہ میں یا اللہ نشر و اشاعت اور بیان، یا اللہ جتنا بھی یہ کام ہے کرنے والے ہیں ان کو میں اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أجمعين۔